تجارت بہت عمدہ اور نفیس کام ہے، مگر اکثر تجارت کذب بیانی سے کام لیتے ہیں۔ تجارت کرنے والے بلکہ جھوٹی قسمیں کھا لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اکثر احادیث میں جہاں تجارت کا ذکر آتا ہے، جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسمیں کھانے کے ساتھ ہی ساتھ ممانعت بھی آتی ہے۔ یعنی تجارت تو بہت اچھی چیز ہے، مگر چونکہ تجارت کرنے والے زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے حدیث پاک میں جہاں جہاں تجارت کی بات آئی ہے وہیں ساتھ میں جھوٹ کا بھی ذکر ہوا ہے، اور یہ مسلسل آپ سنتے آ رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی ہے کہ اگر تاجر اپنے مال میں برکت دیکھنا چاہتا ہے تو ان بری باتوں سے گریز کرے۔ تاجروں کی انہی بدعنوانیوں کی وجہ سے بازار کو بدترین بقعۂ زمین فرمایا گیا، یعنی سب سے خراب جگہ بازار کو اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ جھوٹ وہاں زیادہ بولتے ہیں، اور زیادہ تر مال میں خراب مال کو بھی، عیبدار مال کو بھی چھپا کر کے بیچنے کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ کہ شیطان ہر صبح اپنا جھنڈا لے کر بازار میں پہنچ جاتا ہے، اور بے ضرورت بازار میں جانے کو برا بھی بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے، تاجروں کے، بزنس مین کے اور ان کے ان تمام خرافات کی وجہ سے صبح صبح شیطان اپنا جھنڈا لے کے پہنچ جاتا ہے۔ جھنڈا لے کے پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری زمین ہے، یعنی یہاں میرے لوگ بستے ہیں۔ تو ایسے تجار سے، ایسی تجارت کرنے والے ایسے بزنس مین سے بچنا بھی چاہیے، اور ایسے بزنس مین اگر مسلمان ہیں تو شریعت کے اعتبار سے انہیں بزنس کرنا چاہیے، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، تجارت و بیع یاد خدا سے غافل کرنے والی چیز ہے، اور اس سے دلچسپی غفلت لانے والی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ آدمی وہاں جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ لہذا فرض ہے کہ تجارت میں اتنا انہماک نہ ہو کہ یاد خدا سے غفلت کا موجب ہو جائے، یعنی اتنا زیادہ اس میں تجارت میں بزی نہ ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو جائے، یعنی کہ نمازیں چھوڑ ڈالے یا دیگر کام جو ہیں عبادت کے وہ کرنا بند کر دے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، قتادہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے، مگر جب حقوق اللہ میں سے کوئی حق پیش آ جاتا تو تجارت اور بیع ان کو ذکر اللہ سے نہیں روکتی تھی، اور اس حق کو وہ ادا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ بھی تجارت کرتے تھے، لیکن جیسے نماز کا وقت ہوا اپنی تجارت کو بند کیے، نماز کے لیے آ گئے۔ یعنی جیسے جیسے عبادت کا جیسا وقت آتا گیا، انہوں نے کسی عبادت کو چھوڑا نہیں، تجارت کو روک کر کے عبادت کی، اور ہمارا رخ ایک دم بدل گیا کہ ہم عبادت چھوڑ کر کے تجارت کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم عبادت میں کم لیٹ کر دیں گے، تاخیر کر دیں گے، کسی کی تکبیر اولیٰ چھوٹتی ہے، کسی کی پوری جماعت چھوٹ جاتی ہے، کسی کی پوری نماز چھوٹ جاتی ہے، عصر میں ظہر پڑھے گا، مغرب میں عصر پڑھے گا، عشاء میں کئی وقت کی نمازیں پھر کر کے پڑھے گا۔ تو یہ تبدیلیاں جو آئی ہیں، اسی وجہ سے شیطان نے بازار کو اپنی زمین بنا لیا، اور اسی لیے بازار کو سب سے بری جگہ بتا دیا گیا کہ یہ لوگ تجارت بہتر طریقے سے نہیں کرتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تھا کہ جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے نکل پڑو۔ تو تجارت ہی کا حکم ہے اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے کہ تم تجارت کے لیے نکلو۔ تو جو اللہ حکم دے رہا تھا تجارت کے لیے، تو تجارت والی جگہ یعنی بازار کو شیطان کی جگہ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ تجارت کا حکم دیا، مگر جو طریقہ تھا اس طرح لوگوں نے نہیں کیا، تجارت کو غلط طریقے سے کرنا شروع کر دیا، اس لیے اس کی بار بار ہدایت آئی۔ دیکھیں، بازار میں داخل ہونے کے وقت حدیث پاک میں ہے کہ بازار میں داخل ہونے کے وقت اگر یہ دعا پڑھ لیں، کون؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو امام ترمذی و حاکم، ابن ماجہ نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکی لکھے گا، اور 1,00,000 گناہ مٹا دے گا، اور 1,00,000 درجہ بلند فرمائے گا۔ اب دیکھیں آپ کون سی جگہ جا رہے ہیں، کیسی جگہ جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ شیطان کی جگہ بتا دی گئی کہ شیطان اپنا جھنڈا گاڑ لیتا ہے وہاں، اس کے باوجود اگر یہ دعا پڑھ کے داخل ہوتے ہیں تو لاکھوں نیکیاں مل رہی ہیں، لاکھ درجے بلند ہو رہے ہیں، لاکھ گناہ مٹائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنا دیا جائے گا۔ ایک فضیلت اور بھی ہے اس کی، یہ نیکیاں بھی ملیں گی اور جنت میں اس کا مقام بھی بن جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام جگہ میں سب سے اچھی جگہ مسجد اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ تو بازار کو بری جگہ اسی لیے فرمایا گیا۔ اور ابھی کے آج کے خرافات کے اعتبار سے اگر دیکھ لیں آپ، تو جتنے خرافات اب بازار میں ہو رہے ہیں، تو اب تو عام آدمی کہہ سکتا ہے کہ خرافات کی جگہ ہے۔
اب عام آدمی کہہ سکتا ہے چوری چماری سب کچھ اب بازار میں شروع ہو گیا ہے. بازار میں کیا نہیں ابھی ہو رہا ہے. کچھ خرابیاں چھوٹی چھوٹی جو پہلے سے تھی ہے ہی، اب انٹرنیشنل لیول پہ خرابیاں بازار میں آ گئی ہیں. یعنی کہ آدمی صرف جو سامنے ہوتا ہے اسی کو نہیں لوٹ رہا ہوتا ہے، جو اس کے سامنے نہیں ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ لوٹ رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک مارکیٹنگ ہے. تو یہ بات مارکیٹ، یہ بازار جو اس طرح سے لوٹ کھسوٹ اور جھوٹ پر وہ مشتمل ہے، اس بازار کے تعلق سے برائی آئی ہے. ورنہ جو بازار اور جو تجارت بہتر طریقے سے شرعی اعتبار سے کی جائے، اس تجارت میں برکت ہی برکت ہے. یہاں تک کہ میں نے کل حدیثوں کے ذریعہ بتایا بھی کہ ایسی برکت ہے کہ بندہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کبھی کسی کے سامنے محتاج نہ رہے. تجارت میں ایسی برکتیں ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے تجارت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق